بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج جو ہمارا موضوع چل رہا تھا جنات کے حوالے سے، پچھلے جو میں نے ویڈیوز کے اندر بیعت آپ کو بتائی تھی کہ آیت الکرسی کے حوالے سے جنات اور جادو اور پری وغیرہ اور دیووں کو جلانا اور دیووں کو جلانے والا عمل، اور اس عمل کے اوپر میں نے تفصیل سے بات بھی کی تھی اور وظیفہ بھی بتایا تھا۔ آج کو جو میرا وظیفہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی جسم کے اندر کسی کے جنات کا خلل کر جانا اور جنات کے حوالے سے کافی پرابلم، کافی پریشانی بننا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا عمل کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عمل بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بتاؤں گا، اور اس کی پہلی آپ تفصیل سن لیں کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ جس طرح جسم کے اندر کٹ لگتے ہیں، بہت سارے مریض ہیں، بہت سارے لوگ جو آتے ہیں میرے پاس اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کٹ لگنے کی وجہ سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کٹ لگنے کے بعد وہ جنات فوراً اس کٹ لگنے والے مریض کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہلی تو بات ہے کہ آپ کے پاس منزل کا پانی دم کیا ہوا ہونا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور منزل، یہ دونوں چیزیں۔ اور جو یہ میں آج کا وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 2 ٹائم پڑھیں، 3 ٹائم پڑھیں، یا 3-4 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھی آپ کو رات کو 2 بجے تکلیف ہوئی تو 2 بجے تکلیف میں کیا کرنا چاہیے؟ 2 بجے آپ کو تکلیف میں فوراً یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اسی وقت اگر وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں، نہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ویسے صبح و شام کے لیے ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اگر صبح کی شام کی روٹین بنانی ہے تو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ جس وقت آپ پڑھیں گے تو 21 دفعہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ 7 مرتبہ دائیں اور 7 مرتبہ بائیں، 7 مرتبہ اوپر، 7 مرتبہ نیچے، 7 مرتبہ پیچھے اور 7 مرتبہ آگے، اور 7 مرتبہ اپنے ہاتھوں کے اوپر یوں دم کیا، اور پورے جسم کے اوپر آپ نے وہ دم والا ہاتھ ملنے ہیں، اور یہ نیت کر کے کرنی ہے کہ جتنی بھی میرے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، جنات کے ہیں، یہ ساری چیزیں ضائع ہوگی۔ 21 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ آپ نے صبح اور شام روزانہ کرنا ہے۔ اگر درمیان کے اندر آ کے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنے کی ترتیب اس کی یہی رکھیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی 7 دفعہ پڑھنے سے آپ کی اثار بھی ہو جائے گا، اور آپ کے آنے والے معاملات میں پھر اس میں مشکلیں جو ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ آنا رک جائیں گی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جس وقت آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اس کو عمل کرتے رہیں، اور 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ آپ کم از کم اس وظیفے کو 41 دن تک پڑھیں۔ اور اس کے لیے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، روزی کے لیے اگر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اس کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اس کے اوپر میں نے پورے رزق کے حوالے سے بھی بات کی ہوئی ہے، اور آج جو میرا موضوع ہے، موضوع کے اس پر بات جنات کے حوالے سے، اور جنات کے حوالے سے ہی بتا رہا ہوں کہ جنات کو اپنے اوپر جو مسلط کیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں کسی طرح شیطانی عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کسی نے بھیج دیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، بہت ساری تفصیل ہے۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جس وقت ان چیزوں میں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا کہ آپ جب دل اور دماغ کے اندر جس وقت آپ کا خیال اور آپ کا تصور شروع ہو جائے گا، اس وقت آپ کو شیطان تنگ کرنا شروع کر دے گا، اور شیطان جس وقت آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں پھر اس وقت آپ کے ساتھ شیطان تصور مار رہا ہے، اور شیطان جس وقت آپ کو تصور مارے گا تو آپ کی طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے معاملات آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفات میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آیت میں نے بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ اثار بھی کریں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔